حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا معجزہ۔ کسی پہ کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، وہ یہ منت مان لے کہ میری مشکل حل ہو جائے، میں امیر المومنین علیہ السلام کا معجزہ سنوں گا۔ جب آپ کی مشکل دور ہو جائے تو آپ یہ معجزہ پڑھ لیں اور میٹھے پر نیاز دلائیں۔ ترتیب فاتحہ: 3 بار اول اور آخر درود پڑھیں، 3 بار سورہ قل اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، انا انزلنا پڑھیں۔ پڑھ کر اس کا ثواب امیر المومنین اور آپ کے آباد و آل پاک کی روح پر پہنچائیں اور خلوص دل سے مولا علی سے التجا کریں اور اپنی حاجت طلب کریں۔ خدا کے کرم سے اس کی حاجت برآئے گی اور دلی مراد پوری ہوگی، آمین۔ معجزہ۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا لکڑی کاٹنے والا رہتا تھا۔ ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لا کر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک روز لکڑیاں نہیں فروخت ہوئیں، رات ہو گئی۔ خیال کیا کہ خالی ہاتھ گھر جاؤں، بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے، ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ رات اسی جنگل میں بسر کروں، صبح کو لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں گا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ جنگل میں ہی رہ گیا۔ آدھی رات کو ایک سوار منہ پر نقاب ڈالے قبلے کی طرف سے نمودار ہوا اور پوچھا، تو کون ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ایک لکڑہارا، بے کس و ناچار ہوں، ہمیشہ جنگل میں جا کر لکڑیاں لاتا ہوں، مگر آج بدقسمتی سے لکڑیاں نہیں بکی، اس سبب سے میں یہاں رہ گیا۔ جب صبح ہوگی اس کو فروخت کر کے کچھ سامان گھر لے کر جاؤں گا اور بیوی بچوں کو جو رات بھر کے بھوکے پیاسے بے قرار ہوتے ہوں گے، ان کو کھانا کھلا پلا کے خوش کروں گا۔ تب نقاب پوش نے لکڑہارے کو 5 پیسے دے کر فرمایا، اس پیسوں میں سے 2 پیسے کا منقع، 1 پیسے کی مصری، ڈھیلے کے چنے، ڈھیلے کی کلیاں اور ڈھیلے کا پھول لے کر مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دے، خدا تیری محتاجی کو اس فاتحہ کی برکت سے دور کرے گا۔ لکڑہارے نے نہایت خوشی سے ان پیسوں کو پہلو میں باندھ لیا۔ لکڑہارے کو غنودگی سی معلوم ہوئی، کیا دیکھتا ہے، نہ وہ سوار ہے نہ وہ جگہ۔ صبح اپنی جھوپڑی میں بیٹھا ہے، لکڑیوں کا گٹر گھر میں پڑا ہے اور صبح ہو گئی۔ لکڑہارے نے اپنی عورت کو جگایا اور شب کی حالت اپنی بیوی سے بیان کی اور امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ دلوانے کا ذکر کیا۔ پھر اسی وقت میاں بیوی نہا دھو کر اسباب فاتحہ خرید لائے اور فاتحہ امیر المومنین مولا مشکل کشا کی دلوائی اور دونوں نے مل کر کھائی۔ اس روز لکڑہارے کا گٹر 2 گنی قیمت سے بکا اور تمام بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا اور نہایت خوشی سے رہے۔ دوسرے روز لکڑہارا اپنی قدیم عادت کے موافق اپنے ہتھیار جنگل کی طرف لے کر گیا۔ پہلو کا سوکھا درخت نظر آیا، بسم اللہ کہہ کر ایک ہاتھ مارا تو درخت زمین پر شک ہو کر گرا۔ خدا کی قدرت سے یہ خزانہ اس سے نمودار ہوا۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر ادا کیا اور چند اشرفیاں اس میں سے لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کا سامان لے کر ایک باغ میں نہایت وسیع اور عمدہ مکان بنوایا۔ مسافر خانہ، لنگر خانہ، آبدار خانہ اور بہت سے نوکر چاکر ہر کام پہ مقرر کر دیے اور نہایت خوشی سے رہنے لگا۔ اہل شہر مسافروں کو زر و مال سے بے پرواہ کیا۔ ایک دن شہر کا بادشاہ بے قصد شکار اس جنگل کی طرف نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمتگاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لاؤ، پیاس سے میری بری حالت ہے۔ نوکر چاکر دونوں طرف پھیل گئے اور پانی تلاش کرنے لگے۔ کسی کو دور سے شہر پناہ کی 4 دیواری نظر آئی۔ جل قدم اٹھا کر نزدیک آیا، ایک نہایت عالیشان پھاٹک دیکھا۔ اس کے اندر گیا، کیا دیکھا کہ وہ ایک آبدار خانہ ہے، کئی خدمتگار ہیں اور ایک اپنے کام پر لگا ہوا۔ ان سے پانی مانگا، انہوں نے ایک سراہی اور ایک پیالہ ان کے حوالے کیا۔ اس کے بعد ملازم وہ سراہی بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ اسے پیتے ہی نہایت خوش ہوا، پوچھا کہ یہ سراہی، یہ حسن درندوں کے مسکن میں ایسا عمدہ اور نفیس پانی کس نے دیا؟ عرض کیا، خداوندے نے برسوں پہلے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے، مسافر، غریب، محتاج اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا ہے، وہ اس شہر سے بہت قریب ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ بادشاہ اور بھی خوش ہوا، کہا کہ ہم نے یہاں بستی کا نام و نشان بھی نہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ حکم دیا کہ لکڑہارے کو بھی اہل و عیال یہاں حاضر کرو۔ امیر وزیر مانے ہوئے کو ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں ہے، پھر کسی اور وقت اس کی طلبی کی ہو جائے گی۔ غرض بادشاہ واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب واردات ظاہر کی۔ بیگم نے دونوں کو بلانے کا بہت اصرار کیا، سے خاطر ان کی طلبی ہوئی، بہت سی اشرفیاں نظر کی۔ لکڑہارا باہر اور اس کی بیوی
بیوی بیگم کے حجرے میں چلی گئیں۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9 لکا ہار گلے سے اتار کے کھوٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہانی کو حفاظت کے لیے تاکید کی، لیکن وہ کھوٹی ہار نگل گئی اور لکڑہانی نے یہ کیفیت بچشم خود دیکھی۔ جب بیگم حمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور جواب نہ دے سکی۔ بیگم اور بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانے پہنچا دیا۔ سال کامل اس قید خانے میں دونوں نے گزارے۔ ایک رات وہی سوار خواب میں آیا اور کہا کہ فاتحہ جناب امیر المومنین کے نام سے دلوایا تھا نا؟ تب سوار نے کہا یہی سبب ہے جو تم مصیبت اور قید میں ہو، اب فاتحہ دو۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ سوار بولا تیرے بستر کے نیچے ہے، ان کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہارے نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھا لیے اور دونوں نے ہاتھ پیر کی بیڑیاں نہا دھو کر اسباب فاتحہ منگانے کی فکر میں تھے کہ ایک عورت نظر آئی۔ اس سے کہا امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا سامان ہمیں خرید کر لا دے۔ اس نے جواب دیا آج میرے بیٹے کا شب گشت ہے اور مجھے کام ہے، میں نہیں لا سکتی۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بڑھیا آئی جس کا لڑکا مر گیا تھا۔ اس کی تکفین کا سامان لینے روتے پیٹتے جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پکارا اور سامان فاتحہ لانے کو کہا۔ جب بڑھیا نے مولا علی کا نام سنا اپنے ضروری کام کا خیال نہ کیا اور اسی وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا کر دیا۔ لکڑہارا اور لکڑہانی نے فاتحہ دے کر خود بھی کھایا اور اس بڑھیا کو بھی دیا۔ اس چیز کو بڑھیا نے کھایا اور باقی کو گھر لائی۔ اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا، اور جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی اس کا زندہ بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی وہ مر گیا۔ غرض اس بڑھیا سے اس کی زندگی کا سبب پوچھا۔ بولی لکڑہارے کو مولا علی کی فاتحہ کا سامان لے کر دیا اور مولا کا نام سنتے ہی کسی طرح منع نہ کیا، شاید اسی کی برکت سے میرا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سمجھی اور نہایت افسوس سے کہنے لگی کہ میں نے حضرت امیر المومنین علی کی نظر کا سامان فلاں کو لے کر نہ دیا، اس لیے میرا زندہ بیٹا مر گیا، شادی کا گھر ماتم گاہ بن گیا۔ پھر وہ عورت اس بے جا حرکت سے نادم ہوئی، آہوزاری کی اور توبہ کر کے سجدہ دل سے نیت کر اگر میرا بیٹا زندہ ہو گیا تو میں بھی فاتحہ کیا کروں گی۔ اس فاتحہ کی برکت سے اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا اور وہ کھوٹی جس نے ہار نگل لیا تھا پھر اگلنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے دیکھ کر بادشاہ کو بلایا۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑہارا اس کی بیوی بے جرم و خطا ہے، اور اسی وقت ان کی رہائی کے واسطے قید خانے کے داروغہ کو حکم دیا۔ داروغہ قید خانے میں آیا، کیا دیکھا ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہے۔ وہ نہایت مضطرب ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں یہ واردات بیاں کی۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامات ظاہر ہوئی؟ تب دونوں نے کہا جناب امیر المومنین علی کا فاتحہ ہر پنج شنبہ کو کیا کرتے تھے، غفلت کے سبب کئی روز چھٹ گئے، اسی سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں۔ اب اس فاتحہ مبارک کو شروع کیا ہے، برکت سے اس نام پاک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانے سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں کو باعزت رخصت کیا اور ہر پنج شنبہ کو فاتحہ حضرت امیر المومنین علی کے نام پاک سے دینا شروع کیا۔ تب سے بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا۔ بہت سب نے مل کر فاتحہ کیا اور بہت مال و خزانہ اس کے ہاتھ لگا۔ غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدقے دل سے اور پاکیزگی کے ساتھ ہر پنج شنبہ کو فاتحہ کیا کرے گا، اس کی برکت سے دنیا کی تمام آفت و بلائیت سے امان میں رہے گا، اس کی عمر و رزق میں برکت ہوگی اور اس کے دشمنان و بادخوان و حادثے مقہور و مردود ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس مبارک فاتحہ کی برکت سے باعزت رہے گا۔ اس کے فائدے بے شمار ہے جسے لکھا نہیں جا سکتا۔ جس نے بھی میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ آپ سب کا۔